أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس تم ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ ببعضھا، کہ مارو اس کو، ببعضھا، اس گائے کا بعض حصہ، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور دکھاتے ہیں تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل رکھو، سمجھ رکھو۔ بنی اسرائیل کا ذکر جیسا کہ پہلے بھی چل رہا تھا، اور ان کی مختلف جو ان کی عادات تھی، جس طرح سے وہ زندگی گزار رہے تھے، اور خاص طور سے جس طرح وہ شریعت پر عمل کر رہے تھے، مختلف پہلوؤں پر قرآن پاک نے روشنی ڈالی، کیونکہ ان کے جتنے بھی معاملات تھے، خاص طور سے شریعت کو ماننے کے، اس میں پوری امت کے لیے ہدایت ہے، چونکہ قرآن پاک ایک ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی واقعات نقل فرمائے ہیں، قصے نقل فرمائے ہیں، ان میں بہت سی عبرتیں ہوتی ہیں، بہت سی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ بعض واقعات تو ایسے کہ جب انہوں نے ایک وقت تک ان کو دعوت و تبلیغ انبیاء کرام ان کو کرتے رہے، جب دیکھا کہ بعض نہیں آ رہے، اور پھر اس کے بعد ان پر دنیا کے اندر ہی سزا آ گئی، گویا کہ ناکامی دنیا کے اندر ہی آ گئی۔ تو بتلا دیا گیا کہ یہ ایک وقت تک ہے، جیسا کہ اگر کسی پر دنیا میں عذاب نہیں آیا اور اپنی موت مر گیا تو وہ بچنے والا نہیں ہے۔ اصل انبیاء کی تعلیمات ہیں، اصل جو کتابیں ہیں ان کی تعلیمات ہیں، جس نے تو ان تعلیمات کو قبول کر لیا، اس پر عمل کر لیا، وہ تو یہاں بھی بچ جائے گا، آخرت میں بھی بچ جائے گا۔ اور پھر بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تعلیمات کو قبول نہیں کیا، تو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر ہی ان کو دکھا دیا، عذاب نازل کر دیا۔ اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالی نے دنیا میں عذاب نازل نہیں کیا، دنیا میں تو وہ بچ گئے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں وہ بچ گئے، لیکن بتلا دیا گیا کہ وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تعلیمات کو نہیں مانا، اور جنہوں نے تعلیمات کو نہیں مانا ان پر آخر کار عذاب ہے، چاہے اس دنیا میں آ جائے، چاہے اس دنیا میں سے جانے کے بعد آ جائے۔ تو اصل تو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ اسی ذیل میں ایک واقعہ جو چل رہا تھا، رمضان سے پہلے بھی کچھ اس پر درس ہوا تھا، اب درمیان میں تعطل آ گیا، اب میں تھوڑا سا اس کا اشارہ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اسی کا مذاکرہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا یہ باربط ہو جائے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور وہ قتل کرنے کے بعد قاتل نے کیا کیا کہ قریب بستی اس کو وہاں پر پھینک دیا، مقتول کی لاش کو وہاں پر پھینک دیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ ان کے پیٹے پڑ جائے گا، اور شور شروع کر دیا کہ جناب ہمارا بندہ قتل ہو گیا۔ اب بندہ قتل ہو گیا اور کرنے والے خود ہی تھے، کیا کس نے تھا؟ بھتیجے نے کیا تھا، اور وراثت کے چکر میں، مال کے چکر میں کیا تھا کہ چچا تھا، بڑا مالدار تھا، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی، تو مقصد یہ تھا
کہ چچا مر جائے گا، وراثت آ جائے گی، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس کی بیٹی ہے، اس سے نکاح کر لیں گے، تو تاکہ نکاح کا مقصد بھی حاصل ہو گیا اور وراثت بھی، مال بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ اب جو قتل کرنے والا تھا اسی نے شور شروع کر دیا۔ آخر کار معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اب معاملہ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو جیسے کیا جاتا فوراً حل ہو جاتا، لیکن وہ قیل و قال سے انہوں نے کام شروع کر دیا، ہیلے بہانے، کہ گائے ہو کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کیا کرتی ہو، اس طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اب جتنے سوال کرتے گئے اتنی تنگی آتی گئی۔ اب اس کے بعد آخر کار گائے کو ذبح کرنا پڑا، گائے کو ذبح کرنا پڑا، اور پھر جب وہ ذبح ہو گئی اس کا کچھ حصہ اس مقتول کے ساتھ لگایا گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے زندہ ہو کر نام بتلا دیا کہ میرے قاتل یہ ہے۔ اب یہ تو واقعہ اتنا پیش آیا، اب قرآن پاک نے اس واقعہ کو نقل کیا۔ اب اس واقعہ کو نقل کر کے اب اگر دیکھا جائے تو واقعات تو بہت سے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ نقل کیا قرآن پاک نے، یہ پوری امت کے لیے اس میں ہدایت ہے، پوری امت کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے امت کے لیے؟ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ شریعت کے احکامات عقل میں نہ بھی آئیں تو اس کو ماننا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اب بظاہر تو یہی ہے کہ بندہ قتل ہو گیا، جب بندہ قتل ہو گیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گائے کو ذبح کر کے اس کے ساتھ لگاؤ، تو مسلمان بندے کا کام کیا ہے؟ مان لینا، ہمارا کام ہے مان لینا۔ اب وہ کیا ہے کہ چونکہ عقل میں تو واقعی یہ بات نہیں آتی کہ یار یہ گائے کو ذبح کر کے ایک بندہ پہلے مر گیا ہے، ایک اور جانور کو ماریں اور پھر دونوں کو ملائیں، پھر قاتل زندہ ہوگا، تو عقل میں بات نہیں آتی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہیں نا وہ عقل میں نہیں آنے والے۔ اب بندہ کوئی کہے نماز ہے تو نماز عقل میں نہیں آتی، تو بات تو ایسے ہی ہے، نماز کیسے عقل میں آتی جناب؟ کہ ایک صبح کی نماز ہے 2 رکعتیں کیوں ہیں، وہ 3 کیوں نہیں ہیں، 4 کیوں نہیں ہے، 1 کیوں نہیں ہے؟ بات تو ہے نا، آخر 2 ہی ہیں۔ پھر ٹائم وہ ایسا رکھا، پھر اس کے بعد جناب زوال کے بعد ہی 4 رکھی، یہ 6 بھی ہو سکتی تھی۔ اچھا پہلے صبح 2 تھی تو یہ بھی 2 ہو سکتی تھی۔ پھر جناب عصر کے ٹائم ہے، اب نماز کہاں عقل میں آ رہی جناب کہ 5 نمازیں پھر اتنی رکھتے ہونی چاہیے؟ تو روزہ کہاں عقل میں آ رہا ہے؟ حج اور عمرہ کہاں عقل میں آ رہا ہے؟ زکوٰۃ ہے تو 2.5% نکالنی ہے۔ یعنی اگر عقل میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں عقل میں آنے والے نہیں ہیں، یہ تو ماننے سے تعلق ہے اس کا۔ ایمان بالغیب نام ہی اس کا ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے لیے ہماری شریعت میں کیا ہے، ایمان بالغیب معتبر ہے، بلکہ جتنی بھی شریعتیں تھیں اس میں ایمان بالغیب ہی معتبر تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، غیب پر ایمان رکھنا۔ اب غیب میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے رسول آئے، کتابیں آئی، فرشتے ہیں، سارا غیب ہے، اور اسی میں کیا ہے کہ یہ بھی غیب ہے کہ جتنے احکامات ہیں یہ ہماری عقل سے غیب ہی ہیں، ہماری عقل سے غیب ہیں، ہماری عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایمان بالغیب ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کو اسی طرح مان لیا جائے۔ تو یہ واقعہ نقل کر کے بتا دیا کہ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں ان کی زبانیں بند کر دی، کہ جیسے قربانی کا موقع آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، یہاں پر تو ایک جانور عقل میں نہیں آ رہا، بنی اسرائیل کی عقل میں نہیں آ رہا تھا نا کہ جانور کیسے ذبح کرے۔ تو وہی اب جو ان کے پیروکار ہیں، جو لبرل ہے طبقہ، آج کا طبقہ، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، لاکھوں جانور ذبح کیے، عقل میں نہیں آ رہے۔ تو بھئی ان کا جو سلسلہ ہے نا وہی بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور جو ذبح کرنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو قربانیاں کرنے والے ہیں، ان کا سلسلہ نسب موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی کہ جو ماننے والے تھے ان کی طرف جا رہا ہے، اور جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان کا سلسلہ نسب کدھر جا رہا ہے؟ وہ جن کی ایک گائے ذبح کرنے بھی جن کی عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اب بندہ خود فیصلہ کر لے کہ کون سے گروہ کو اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح اسی واقعے کے اندر جب حکم دیا نا کہ یہ کام کرو، تو آگے سے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا مذاق کرتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، میں کوئی جاہل ہوں کہ تم شریعت کا مسئلہ پوچھ رہے ہو اور میں تم سے کوئی مذاق کروں؟ گویا کہ اب بات ان کی عقل میں نہیں نہ آئی تو انہوں نے کیا مذاق بنا دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت کی کوئی بات عقل میں نہ بھی آئے، مذاق نہیں اڑانا ہوتا۔ کتنے ہی احکامات ایسے، اور آج کل یہ لوگوں کا شیوہ ہے کہ جو معاملہ ان کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے نا، جو انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا، پھر وہ اس کو مذاق میں لے لیتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں مسئلہ کیسا ہے، یار مولوی ایسے کہتے ہیں، یہ مولوی ایسے کہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے آگے زبان درازی کرنا تو یہ گویا کہ مذاق کرنا ہے، جس کے کہ اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ اسی طرح اس واقعے میں آگے چل کے آ رہا ہے، یہ جو میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں جو سابقہ درس ہے اس کا ربط پیدا کرنے کے لیے، اس میں یہ بھی تھا کہ پھر وہ جب گائے تلاش کی تو گائے جو تھی اب وہ مل تو گئی، اور جتنے سوالات کرتے گئے، مطالبات کرتے گئے، اتنی ہی تنگیاں نازل ہوتی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت سے ہٹ کر جب ہم اپنے مطالبات کو لے آئیں گے نا، وہاں ہم پر خود تنگی نازل ہو جائے گی۔ وہ ہم نے خود تنگی بنائی ہے، شریعت نے نہیں بنائی۔ جیسے دیکھیں کہ اب یہاں پر یہ جو معاملہ تھا، گائے تھا نا، کوئی سب حدیث میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، لیکن یہ مطالبات فضول قسم کے مطالبات کرتے گئے اور وہ تنگی آتی گئی۔ اسی طرح جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، اب دیکھیے کہ وہاں پر طرح طرح کی رسمیں ہیں اور طرح طرح کے مطالبات ہوتے ہیں، تو دیکھیے کہ کتنی تنگی ہم نے خود نازل کر لی۔ یہ تو ایک مثال ہے، کسی بھی کام کے اندر جہاں شریعت سے ہٹ کر مطالبات آ جائیں گے وہاں تنگیاں ہی تنگی۔ اب اس معاملے میں ہوا کیا کہ آخر کار وہ گائے مل گئی، اور گائے بھی وہ چونکہ ایسی تھی زرد رنگ کی ہو اور بڑی خوبصورت ہو، اور اس نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو، اور درمیانی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ بالکل بچڑا سا ہو، یعنی اس طرح کی ساری جو علامتیں قرآن نے بیان کی، آخر کار وہ مل گئی۔ کہ وہ بھی ایک لڑکا تھا بنی اسرائیل میں، اور وہ اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار تھا، تو اس نے شوق سے وہ گائے پالی ہوئی تھی، اور والدہ نے کہا تھا جب تک میں تجھے حکم نہ دوں تو نے یہ گائے بیچنی نہیں ہے۔ تو وہ ساری زندگی شوق سے پالتا رہا، کبھی کھیتی باڑی نہیں کروائی اس سے۔ آخر کار جب یہ معاملہ آ گیا تو اب وہ اس سے خریدنے لگے، تو طرح طرح کے اس کو سمن دام بتلائے، قیمت بتلائی، اتنے میں فروخت کر دو۔ وہ اپنی والدہ سے مشورہ کرتا، آخر کار بات یہ طے ہوئی کہ گائے کی جو کھال ہے، جو چمڑا ہے، یہ سونے سے بھر کر دے دو تو میں دے دیتا ہوں۔ اس پر والدہ نے کہا کہ یہ اس طرح بیچنی ہے، اتنے دام کے اندر، اتنی قیمت کے اندر۔ تو اب وہ بنی اسرائیل والے تھے، لا محالہ اب انہوں نے خریدنی ہی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس طرح سے اس کو جو فرما برداری کا صلہ دنیا میں یہ دیا کہ اس کو ایک غریب آدمی تھا اور اس کو ایک دم سے امیر بنا دیا۔ اب یہاں سے شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارا اپنا سودا ہو، اپنی چیز ہے، تو اس کو بندہ جتنی بھی مہنگی بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے۔ ایک چیز تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکومت قیمت مقرر کر دیتی، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ جب حکومت کسی چیز کی قیمت مقرر کرے تو وہ اس لائن کے جو لوگ ہیں ان کے مشورے کے بعد حکومت والے قیمت مقرر کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا اگر گندم کا ریٹ مقرر کرنا ہے تو کسانوں سے مشورہ، یہ فقہ کے اندر یہ شرط لکھی ہوئی باقاعدہ کہ اگر حکومت والے کوئی نرخ مقرر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لائن کے جو لوگ ہیں ان سے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اب وہ تو اپنے اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا کاشتکار کیا کرتا ہے، کیا گرمی کیا سردی، تو وہ وہاں پر بیٹھ کے ریٹ میں یہ جو آج طوفان بدتمیزی کھڑا ہے اسی وجہ سے کہ جو شریعت کا اصول ہے کہ تم نے اگر قیمت مقرر کرنی ہے تو ان سے مشورہ تو کرو۔ اگر کوئی تجارتی چیز ہے تو قیمت تاجروں کے بغیر مقرر نہیں کر سکتے، مقرر کریں گے ان کے مشورے کے بعد۔ اب چونکہ یہاں پر معاملہ برعکس ہے، اب اس کے باوجود ہمارے ہاں اگر کوئی مقرر کر دیتے ہیں، کوئی گندم کی قیمت مقرر کر دی، چاولوں کی، کسی بھی چیز کی، اب کوئی کاشتکار اس سے ہٹ کر بیچتا ہے، اس قیمت پر نہیں بیچتا تو وہ گنہگار نہیں ہے، بالکل جائز ہے اس کے لیے۔
کیونکہ وہ کاشتکاروں سے، کسانوں سے کون سا مشورہ کیا گیا، ان سے کون سے حقوق ادا کیے گئے، ان سے کون سی سہولیات ان کو دی گئی ہیں؟ وہ بیچارے اتنی مہنگی کھادیں خرید رہے ہیں اور پتہ نہیں کس کس طرح سے وہ ساری اپنی فصل اگا رہے ہیں، اور یہ آرام سے بیٹھ کے قیمت مقرر کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ان کی پابندی نہیں کرتے تو کاشتکار بھی ان کے پابند نہیں ہیں، تو شریعت نے بھی اس میں گنجائش رکھی ہے۔ یہ تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور جن چیزوں کی ویسے ہی شریعت قیمت مقرر نہیں کرتی، یعنی کہ حکومت قیمت مقرر کر ہی نہیں رہی، تو اس میں بندے کی مرضی ہے، پھر وہ جتنے میں بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے۔ بہرحال اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا۔ اسی طرح آگے چل کر جو آج کیا جاتا ہے، چونکہ یہ سابقہ درس کے اندر یہ آیات تھیں گزری تھیں، یہ ان کا خلاصہ تھا۔ جو آج کی ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں وہ بھی اسی کے متعلق ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ جو قتل ہوا اس کا ذکر بعد میں، اور جو قتل کا حل کا معاملہ تھا کہ یہ قتل کا معاملہ جو پیش آ گیا حل کیسے ہوگا، وہ اللہ تعالی نے پہلے ذکر کر دیا۔ حالانکہ اصولی طور پر، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ قتل ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، پہلے تو یہ ذکر ہونا چاہیے، اور پھر آگے اس کے حل کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اس معاملے کو اس طرح سے حل کرو۔ لیکن قرآن پاک نے کا اسلوب جو ہے نا برعکس ہے یہاں پر، کہ حل پہلے کر دیا کہ تم حل اس طرح سے اس معاملے کو کرو کہ گائے کو ذبح کر کے آپس میں ملاؤ، اور قتل ہوا تھا وہ اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے نا حکمت یہی ہے، اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کا حکم جو تھا اس کو پہلے ذکر کیا، کیونکہ گائے کو ذبح کر کے مقتول کے ساتھ ملاؤ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پہلے ذکر کیا، اور قتل ہو گیا تھا نا وہ چونکہ بندوں کا معاملہ تھا اس کو بعد میں ذکر کیا۔ تو ان آیتوں کے اندر یہی ہے کہ جب قتل ہو گیا تھا ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور وہ اس معاملے کو چھپانا چاہتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گائے کا کچھ حصہ وہ مقتول کی میت کے ساتھ تھوڑا ملایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ بندے کے جتنے بھی اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ان میں فی نفسی کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ ایک اعضاء ہے کہ آنکھ ہے، ایک عضو ہے، گوشت ہے، گوشت ایک لوتھڑا ہی ہے، کان ہے تو کان بھی ایسے ہی ہے، ان میں فی نفس ہی کوئی تاثیر نہیں ہے، یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ جس طرح کہ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ کیا ہے کہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا نا، اور وہ کیا ہے، اسی طرح یہ آنکھ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، کان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، اور وہ گائے بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ آپس میں ملایا تو اللہ کا حکم ہو گیا تھا زندہ ہو جائے، وہ زندہ ہو گیا۔ تو گویا کہ جو ہمارا اعضاء ہے، گوشت پوست ہے، اس میں فی نفسی کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوگا تو آنکھ بھی کام کرے گی، کان بھی کام کرے گا، اور باقی اعضاء بھی کام کریں گے۔ اور جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو یہ ایسی گوشت کے ٹکڑے ہیں جیسے کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ تھا اس سے بہت سی یہ مسائل مستنبط ہوئے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں ہماری امت کے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ یہ صرف واقعہ سنانا مقصود نہیں ہوتا کہ 4 آیتیں نازل کر دی گئیں کہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا اور اس طرح سے حل ہوا، بلکہ اس کے اندر یہ مسائل ہیں۔ یہ تو چند ایک مسائل ہیں، فقہا جو ہوتے ہیں وہ تو ایک ایک آیت سے، ایک ایک حدیث سے 20 مسائل، سینکڑوں مسائل اخذ کرتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے مجتہدین کا۔ اس وجہ سے ہم محتاج ہیں۔ ہر بندہ قرآن سے مسئلہ نہیں نکال سکتا، یہ ہر بندے سے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ جن کے اندر بصیرت ہوتی ہے وہ قرآن میں غوطہ لگائیں گے اور وہ مسائل نکال کے لائیں گے اور وہ ہمیں بتلائیں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، درس قرآن کے اندر جتنی باتیں سنائی گئیں یا اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بالخصوص
ہمارے جو ساتھی ہیں بھائی اختر صاحب، ان کو جو معاملہ پیش آیا، جو پریشانی پیش آئی، یا اللہ پاک ان کو اس سے نجات عطا فرمائیے، اور یا اللہ پاک ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے۔ جتنے ہی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک۔